بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاکستانیوں کے نا یہ عادت ہو چکی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں ایک خبر سننے کو ملتی ہے کہ اتنے پاکستانی بیرون ملک جاتے ہوئے کشتی ڈوبنے کی وجہ سے مارے گئے، اور یہ اب ہماری عادت ہو چکی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم ایسی خبریں سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان میں بیچارے بہت سارے بدقسمت نوجوان ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو گھر پہ جن کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، جن کو اتنی آسائشیں نہیں ہوں گے، اپنی کوئی چیز بیچ کر، اپنے مال مویشی بیچ کر، جانور بیچ کر کوئی یورپ جانے کا انتظام کرتے ہوں گے، کچھ اپنی ماں کے زیور بیچ کر انتظام کرتے ہوں گے، کچھ اپنی پراپرٹی کوئی مکان بیچ کر باہر جانے کا انتظام کرتے ہوں گے۔ اب جب وہ گھر کی دہلیز سے نکل رہے ہوں گے تو ان کو یہ تو نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے واپس اس دہلیز پہ قدم بھی رکھنا ہے یا نہیں، واپس اپنے گھر کی طرف آنا ہے یا نہیں۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ جب بیگ اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل میں کیسی ایک کسک ہوتی ہوگی کہ ہم کب دوبارہ آئیں گے اور اپنے بچوں کو دیکھیں گے، ان کو اپنی باہوں میں اٹھائیں گے۔ بہت سارے اپنے بچوں سے وعدے بھی کرتے ہوں گے کہ بیٹا آپ کے لیے ہم جا کر یہ بھیجیں گے، آپ کے لیے جا کر یہ بھیجیں گے۔ بھائیوں کو دلاسے دیتے ہوں گے کہ یار تم ٹینشن نہ لینا، جیسے ہی میں جاتا ہوں کام لگ جاؤں گا، پھر دیکھنا ہمارے حالات سیٹ ہو جائیں گے، ایسا کر دیں گے۔ بہت ساری اپنی بیویوں کو وعدے دے کر جاتے ہوں گے، اب ان کی بیویوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میرا شوہر جو جا رہا ہے یہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، یہ تو گہرے پانیوں کی نظر ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ان لوگوں کی رحم و کرم پر اور کئیوں کو وہ جان بوجھ کر ڈبو دیتے ہوں گے، پیسوں کے چکر میں جو جاتے ہیں، جن پر بیتتی ہے ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کتنے کلومیٹر کی گہرائی پر۔ بعض نے لکھا کہ 5 کلومیٹر کی گہرائی پر جہاں پر جہاز ڈوبا تھا، یہ پچھلے دنوں 5 کلومیٹر کی گہرائی تھی بحیرہ روم کی۔ اتنی گہرائی میں کہاں انسان کا پتہ چلتا ہے، پانیوں کی نظر ہو جاتا ہے، کئی ارمان، کئی خواہشیں پانیوں کی نظر ہو جاتی ہیں، پانی میں دفن ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی شارک اور وہیل مچھلیوں کے پیٹوں میں چلی جاتے ہوں گے۔ بیچارے ان کی ماؤں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی لاشیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہوں گی۔ حضرت علی کا قول ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ کسی ملک کا باشندہ، کسی ملک کا غریب آدمی جب وہ بھوک کے ہاتھوں چوری کرتا ہے تو بجائے اس کے ہاتھ کاٹنے کے آپ اس ملک کے حکمراں کے ہاتھ کاٹیں۔ ان حکمرانوں کو کیا پتہ جو اپنی ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے، اپنے ہیلی کاپٹروں سے کبھی باہر ہی نہیں نکلے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ 30,000 روپیہ مہینہ کمانے والا شخص جو ہے وہ اپنی آدھی انکم، اپنی آدھی کمائی جب بلوں کی بقایا جو اس کے بچے کچھ پیسے ہیں وہ کتنی مشکل سے گزر بسر کرتا ہوگا۔ یہ حکمران اس لائق نہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری رعایا، ہماری عوام کتنی مشکل سے گزر بسر کر رہی ہے، جن کو یہ تک پتہ نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے حاکم بننے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم کو باتیں سناتے ہیں اس مدینہ کی کہ جس مدینہ میں جب حضرت عمر حکمراں تھے تو آپ رات کو گشت کیا کرتے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا کرتے کہ کون تکلیف میں ہے، کون مشکل میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھر سے جب بچوں کے بلکنے کی آواز آ رہی تھی تو آپ نے آواز دے کر پوچھا تو بڑھیا نے بتایا کہ بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہلانے کے لیے میں نے ایک دیچکی میں خالی دیچکی چولہے پر چڑھا رکھی ہے اور اس میں چمچہ ہلا رہی ہوں تاکہ میرے بچے سو جائیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب بیت المال میں گئے، راشن کی بوریاں اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں اور خادم کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنے کندھے پر بوریاں نہ رکھیں۔ یہ اسلام ہے، یہ خوبصورت دین ہے کہ جس کو اللہ نے بھی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہ وہ دین ہے کہ جس کے فالورز حضرت عمر ایک روشن ستارہ، جن کی مثالیں، جس ریاست کی مثالیں ہمیں سنائی جاتی ہیں اور جو اپنے ہیلی کاپٹروں سے نہیں نکلتے اور ہمیں الو بناتے ہیں ایسی باتیں سنا کر کہ ہم آپ کو مدینہ جیسی ریاست بنا کر دیں گے۔ تو یہ مدینہ جیسی ریاست کے جو حضرت عمر تھے نا، انہوں نے اپنے کاندھے پر بوری جب لاد دی تو ان کے غلام کہنے لگے کہ تم
रोज़े महशर भी मेरा बोझ उठा सकोगे? तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? उस दिन मैंने खुद अपना बोझ उठाना है, तो आज भी उमर को खुद ही अपना बोझ उठाने दो। अपने कंधे पर बोरियां ला दी और लाकर उस बुढ़िया के घर रखी, अपने हाथों से आटा गूंदा, अपने हाथों से आग जलाई और आपकी दाढ़ी मुबारक से, घनी दाढ़ी से धुआं निकल रहा था। तो बुढ़िया कहने लगी कि जनाब आपने हमारी इतनी इज़्ज़त अफजाई की, आप रहने दे, मैं ख़ुद पका लेती हूँ। तो आपने फरमाया कि जो बच्चे जिनको मैं रोता हुआ सुन रहा था, जब उनको हंसता हुआ देखूँगा तो जाऊँगा। उस बुढ़िया ने दुआएं दी, कहने लगी कि काश उमर की जगह तुम खलीफा होते। तो हज़रत उमर फरमाने लगे कि माई साहबा, उमर को आपके हालात का क्या पता, उमर को क्या पता कि शहर में कौन भूखा है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि अगर हमारे हालात का पता नहीं है तो फिर हमारा हाकिम क्यों बना है? अगर हमारे हालात का पता नहीं है तो फिर हमारा हाकिम क्यों बना है, हमारा हुक्मरान क्यों बना है? जिस हुक्मरान को ये पता नहीं कि दाल का, चीनी का, घी का रेट क्या है और गुजर बसर कैसे होता है, घरों में बिजली नहीं होती। आप देखें, ये मेरे चेहरे पर पसीना आया हुआ है कि ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये पसीने की बूंदें हैं, क्योंकि हमारे घरों से घंटों घंटों बिजली गायब रहती है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि अगर हमारे हालात की खबर नहीं है तो फिर हमारा हाकिम भी क्यों बना है? ये है रियासत मदीना कि अमली काम करके दिखाए। और हमारे हुक्मरान क्या करते हैं कि जो भी आता है वो सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाने के माहिर हैं। हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, आवाम को ये सहूलियात देंगे, ये देंगे, और देते हुए कुछ भी नहीं है, बस बातें, खाली नारे। और इनको कोई बताए कि मदीना जैसी रियासत में होता क्या था, इनको पता ही नहीं है कि मदीना जैसी रियासत में काम कैसे हुए हैं। ये हमको कहते हैं कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सिर्फ बातें, आवाम को बुद्धू बनाया हुआ है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो याद रखें कि जब तक हम ऐसा निज़ाम कायम नहीं करते कि जो खालिस्तन अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया है, तब तक कामयाबी हमारे कदम नहीं चूमेगी, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। अगर हम सूद को तर्क ना करें, निज़ाम सारा कुफर का लागू करें और बात करें मदीने की रियासत की, कुरान की बात की, तो फिर हम मुनाफिक हैं, फिर हमारे हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ये आपके जहन की सोच है, आपकी भूल है। याद रखें कि जब तक आप अल्लाह के नाफरमान रहेंगे, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ेंगे, अल्लाह के हुक्मों के बागी रहेंगे, तो हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। अगर आप सोचते हैं कि बैंकिंग निज़ाम भी चले, सूद का निज़ाम भी चले, काफरों से सूद पर कर्जा भी लिया जाए और सारा निज़ाम कुफर का हो, सारे तरीके उनके हों, शादियां हिंदुओं की रसूमात के मुताबिक हों और हमारे तरीक़ेकार यहूदियों के मुताबिक हों, उस्ताद की हम इज़्ज़त ना करें, उस्तादों को गालियाँ दें और हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये आपकी भूल है। ऐसा कभी नहीं होता। हम जो बो रहे हैं वही हमें काटना पड़ेगा।